حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو اصحاب فیل کا ایک ایسا معجزہ دکھایا کہ ساری دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ اور وہاں رہنے والے باشندوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ جب یمن کے گورنر ابرہہ بن سبا نے دیکھا کہ لوگ دور دراز علاقوں سے آ کے خانہ کعبہ کا حج اور طواف کرتے ہیں، تو اس نے یمن کے ایک شہر صنعا میں ایک کلیسا تیار کیا اور چاہا کہ لوگ وہاں عبادت کے لیے آیا کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ابرہہ پریشان ہوا کہ اس چرچ کے ایک دروازے کی قیمت اتنی ہے کہ پورا مکہ خرید سکے، لیکن پھر بھی وہاں کوئی نہیں آ رہا، تو وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 کے لشکر جرار کے ساتھ نکلا، جس میں تقریباً 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ اس لشکر کے مقابلے میں اس وقت مکہ کی ٹوٹل آبادی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو ملا کے تقریباً 10,000 بنتی تھی، جو حضرت عبد المطلب کے حکم سے مکہ خالی کر کے پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے تھے۔ جب لشکر منا اور مزدلفہ کے بیچ میں ایک چھوٹی سی وادی پہ پہنچا جس کا نام وادی محصر ہے، تو ابرہہ کا ہاتھی بیٹھ گیا، اور ہاتھی کا منہ کعبہ کی طرف ہوتا تو وہ بیٹھ جاتا، لیکن دوسری طرف ہوتا تو دوڑنے لگتا۔ حضرت عبد المطلب کی دعا پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابابیل کی چھوٹی سی چڑیوں کا جھنڈ آیا، جن میں سے ہر ایک چڑیا کے پاس 3 کنکر تھی، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ ابابیل نے کنکر لشکر پہ پھینکنا شروع کر دیے، اور وہ کنکر جس کو لگتا اس کے اعضاء کٹ جاتے اور وہ ہلاک ہوتے گئے۔ ابرہہ بن سبا واپس یمن کی طرف بھاگا، اور راستے میں اس کا جسم کٹ کٹ کر گرنے لگا، اور یمن پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا تھا، اور جیسے ہی وہ یمن پہنچا تو اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر آیا، اور اس طرح وہ نشان عبرت بنا۔ تاریخ کے اسی سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، اور انہیں بیت اللہ کے شرف و عظمت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اب یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعوت نبوت کے ساتھ اٹھنا اس واقعے کے عین مطابق ہونا تھا، اور عرب کے ارد گرد سپر پاورز جیسے کہ روم، یمن اور فارس، جو ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے تھے، ان کی عرب پہ حملہ کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ وادی محصر میں وقوف یا قیام کرنا منع ہے۔ اس وادی کو وادی النار بھی کہا جاتا ہے۔